اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج آپ کے سامنے ایک ایسا اہم موضوع پیش کرنے والے ہیں جو موضوع تمام انسان ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان ذات کی عبادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی نہ جاننے والا موضوع نہیں ہے، یہ ایک اہم علم والی بات ہے اور جاننے والی بات ہے۔ جیسے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فلاح کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ارتقاء کو چاہتا ہے، ارتقاء کو طلب کرتا ہے، بلندی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد یہی انسان یہی چاہتا ہے کہ اگر میں کوئی کام کروں تو اسی کام کو کمال تک لے آؤں، اگر کوئی ایسا عمل کروں تو اس عمل میں بھی کمال ہی کمال ہو۔ اسی لیے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ آغا سوال یہ ہے کہ انسان کی ذات کمال کو کیوں پسند کرتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ انسان فقط ارتقاء کو کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عقل خلق کیا ہے، عقل عطا کیا ہے، عقل جیسی عظیم نعمت دی ہے۔ اسی عقل کے ذریعے سے ہی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں، میرا جو بھی عمل ہو وہ کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ میں ارتقاء کو پسند کرتا ہوں، انسان ارتقاء کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ کی ذات نے عقل جیسی عظیم نعمت دی ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان، چاہے وہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، لیکن انسان ہوگا، انسان بما ہوا انسان، وہ ارتقاء کو پسند کرتا ہے، وہ تکامل کو چاہتا ہے، ٹھیک۔ جیسے ہی ایک چھوٹا ہی عمل کرے گا، وہ چاہے گا کہ میرے اس چھوٹے عمل کو تکامل چاہیے، کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فلاح، کامیاب ہونے کے لیے ایک آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکی، پس بالتحقیق وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو۔ سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول، اس قد افلح من تزکی سے مراد کون ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اشخاص ہیں جو روزوں کے بعد میں، روزے رکھنے کے بعد، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو زکوٰۃ فطرہ انجام دیتے ہوں۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے روزوں کو تکامل ملے، میرے روزوں کو ارتقاء ملے، میرے روزے کامل بنے، تو وہ کیا کرے گا؟ اسی عمل کو انجام دے، زکوٰۃ فطرہ کو انجام دے، اس کی ادائیگی انجام دے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روزے کے بارے میں چاہتا ہے کہ میرے روزے تکامل تک پہنچیں، میرے روزے ارتقاء چاہتے ہوں،
اگر میرے روزے کامل ہوں تو وہ کیا کرے آگا کام؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ فقط ہی فقط ایک کام کرے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو وہ زکوٰۃ فطرہ انجام دے، زکوٰۃ فطرہ ادا کرے، تو اس کے روزے کو تکامل ملے گا، اس کے روزے کو کیا ملے گا آگا؟ ارتقاء ملے گا، اس کے روزے کامل بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں جس طرح کوئی نمازی نماز میں آل محمد پر، محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے تو اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے، اس کی نماز مرتقی بن جاتی ہے، اسی لیے اسی طرح جو روزے دار بندہ یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزے کو تکامل مل جاتا ہے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اس نے روزے تو رکھے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ فطرہ انجام نہیں دیتا، وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتا، تو مولا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے روزے ہی نہیں رکھے۔ اسی طرح مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس نماز کے اندر محمد و آل محمد کی صلوات اس نماز میں نہیں پڑھتا تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے۔ ہاں عزیزان من، کوئی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر انجام نہ دیا کریں، یا چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر ترک نہ کیا کریں، کیونکہ یہ نیکی آپ کو اس ذات کے قریب کرتی ہے جو پورے عالمین کا رب ہے۔ اور کوئی بھی ایسا چھوٹا گناہ سمجھ کر اس کو انجام نہ دیا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا چھوٹا گناہ اس ذات کو ناراض کرتا ہے جو جبار قہار ہے، پورے عالمین کا رب ہے۔ وقت کے امام کو ناراض ہونے کے لیے یہ چھوٹا عمل کافی ہے۔ اگر انسان چھوٹا گناہ سمجھ کر انجام دے تو اس کے ذریعے سے وقت کا امام ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اسی فطرہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مولا ائمہ علیہ السلام نے اس زکوٰۃ فطرہ کو بہت ہی اہمیت دی ہے۔ بہت احادیث مولا نے ان کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا روزہ کسی اچھی بات سے یا کسی اچھے کام سے اختتام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی اچھی بات ہے یا وہ کون سا اچھا کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اچھی بات یہ ہے کہ بندہ روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی یہ گواہی دے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت یہ قبول کرتا ہے، روزہ قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا کام کون سا ہے مولا نے فرمایا کہ روزے کے بعد اگر کوئی بندہ زکوٰۃ فطرہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث عجیب و غریب حدیث ہے، اتنی اہمیت والی حدیث ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ مولا نے اس فطرہ زکوٰۃ کو اتنی اہمیت دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے وکیل کو فرماتے ہیں کہ اے میرے وکیل، جاؤ اور جن جن افراد کے اخراجات ہمارے ذمے میں ہیں جاؤ ان کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ نکالو، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بندہ بھی ہمارے اخراجات والے حصے میں سے بندہ رہ جائے زکوٰۃ فطرہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہے
کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ فطرہ نہ نکالے، ہم اس کا زکوٰۃ فطرہ نہ نکالیں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مر نہ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی کیا آگا معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ فطرہ آپ کے لیے فراوانی عمر کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر زکوٰۃ فطرہ نکال رہا ہے تو اس کی عمر میں دراز اور اس کی عمر میں برکات آ رہی ہیں، اس کی عمر فراوانی ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہ زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور جو کل والا درس ہوگا انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کسے کہتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فطرہ کن افراد پر واجب ہے اور کن افراد پر واجب نہیں ہے، اور اس کی کس طرح سے نیت کر کے بندہ زکوٰۃ فطرہ کو نکالے، اور کن اشیاء پر واجب ہے اور کن کو یہ زکوٰۃ فطرہ دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔